إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد علم و عمل کی فضیلت، معرفت کی فضیلت کے متعلق چند باتیں ذکر کریں گے۔ یقیناً موضوع انتہائی لمبا اور طویل ہے۔ علم کی آشنائیت کے متعلق، اور میری مراد علم وحی ہے، یہ اساس اور بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہاں انسان کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، یہاں انسان کو توحید و شرک کے متعلق معلومات ہوں، سنت اور بدعت کے متعلق اسے پتہ ہو، فرائض اور نوافل کے متعلق اسے معلومات ہوں۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے آنا چاہیے۔ اساسی اور بنیادی چیزیں تو لازمی آنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے۔ علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی علم کے متعلق نازل فرمائی۔ صحیح بخاری پڑھیے پدول وحی کہ کیف نزل الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر وحی کیسے نازل ہوئی، پہلی وحی کیسے آئی اور کیا تھی۔ امام بخاری نے باب باندھا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کے متعلق ذکر کیا۔ آپ غار کے اندر ہیں، فرشتہ آتا ہے اقرأ پڑھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرا کوئی معلم نہیں ہے۔ فرشتہ پھر کہتا ہے اقرأ پڑھیے، اللہ کے رسول پھر یہی فرماتے ہیں ما انا بقاری، فرشتہ پھر کہتا ہے اقرأ پڑھیے۔ اس کے بعد یہ وحی نازل ہو گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں علم کے متعلق پڑھیے، علم حاصل کیجئے، لکھیے، معرفت اور ادراک کو پہچانیے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے علم کی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں کتاب العلم کے اندر کہ باب العلم قبل القول والعمل،
کہ قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کیجئے، معرفت حاصل کیجئے، اور دلیل کیا لے کے آئے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی توحید جیسی چیز کے لیے، رب کی وحدانیت جیسی چیز کے لیے فَعْلَمْ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ لہذا علم کی بڑی فضیلت ہے، اسی علم کی وجہ سے رب العالمین نے جناب آدم کو ملائکہ پر فوقیت دی۔ سب سے پہلا مدرسے کا طالب علم کون تھے؟ جناب آدم علیہ السلام۔ ان کے معلم کون ہے؟ خود رب العالمین۔ قرآن پڑھیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، جناب آدم کو ایک علم عطا کیا، وہ علم اسماء کا علم تھا، اسماء کے متعلق معرفت اور ادراک تھی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، جب علم حاصل کر لیا، جب معرفت حاصل کر دی تو اسے پیش کیا فرشتوں پر، تم بتاؤ۔ فرشتے کیا کہنے لگے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو علم نہیں ہے، ہمیں تو معرفت نہیں ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں ما علمتنا، اللہ جو آپ نے سکھایا۔ لہذا علم کی وجہ سے جناب آدم کو فوقیت دی۔ علم بہت بڑی چیز ہے۔ العلم حیات والجہل ممات، علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ العلم نور والجہل ظلمات، علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے۔ علم اور علم نافع ہونا چاہیے۔ علم زار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علم نافع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلی اللہ علم نافع، اللہ سے مانگیے علم نافع، اللہ علم نافع عطا کر۔ اور آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ میں محمد رسول اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے علم نافع عطا کریں، رزق طیب عطا کریں، عمل متقبل عطا کریں، ایسا علم عطا کریں جو نفع مند ہو، ایسا رزق عطا کریں جو پاک صاف ہو، جس میں خبائث نہ ہو، جس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ ایسا علم عطا کرے جو نفع مند بھی ہو۔ اللہ ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے جو تم آپ قبول بھی کر لیں۔ کہیں آپ یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہ کے ہاں علم وہی قبول ہے جو علم نافع ہو۔ علم زار کو تو علماء نے علم شمار نہیں کیا، جادو کا علم اس کے سیکھنے کو بھی حرام قرار دیا، اس کے علم کو علم تک شمار نہیں کیا جو لوگوں کو نقصان دے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ علم نافع کا سوال کیجئے اور علم نافع کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے، علم نافع کے لیے اپنے آپ جد و جہد کیجئے، علم نافع حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کیجئے، قال اللہ اور قال الرسول کا سبق سکھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طرقا من طرق الجنہ، جو علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ کہ یوں فرمایا طریقا من طرق الجنہ، آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، یہ طالب العلم بڑی عظیم لوگ ہیں جو علم کے لیے نکلتے ہیں، اور علم وہی رب کے قرآن کا علم، دین کا علم، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی عنایت ہے جسے رب عطا کر دے تب جو دین کے علم کے لیے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پروں کو بچھا لیا کرتے ہیں، اپنے پروں کو جھکا دیا کرتے ہیں طالب العلم کے لیے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اس کے لیے آسمان والے بھی دعا کرتے ہیں، زمین والے بھی دعا کرتے ہیں، آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ طالب العلم کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، زمین کے اندر بھی جتنی مخلوقات ہیں وہ طالب العلم کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، سمندر کے اندر مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ حتی النملہ فی جوہرہا، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بل کے اندر بھی ان طلباء علم کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں۔ اس علم کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل العلم احب الی من صلاۃ النافلہ، من الصلاۃ من فضل الصلاۃ، کہ اس علم کی فضیلت
میرے نزدیک نفلی عبادت سے بھی زیادہ ہے. نفلی عبادت سے بھی زیادہ اس کی اہمیت بیان کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اما عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی الخلق کلہم یصلون، ساری کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہیں، علی معلم الخیر، اس کے لیے کہ جو خیر کو حاصل کرتا ہے، جو خیر کو پڑھتا ہے، جو خیر کو پڑھاتا ہے، جو خیر کے راستے کا متلاشی ہوتا ہے. اس خیر سے مراد کیا ہے؟ علم وحی. اور علم وحی سے مراد کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم کا. اس کے لیے سب چیزیں دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ نینان البحر، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر کے اندر اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اسے دین کے اندر فقاہت عطا کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، العلم خیر من المال، اور علم اور مال کا اگر معاوضہ کیا جائے، علم اور مال کو اگر دیکھا جائے کہ مال بہتر ہے کہ علم بہتر ہے، حضرت علی فرماتے العلم خیر من المال، میرے نزدیک علم بہتر ہے مال سے. اس لیے کہ تین چیزیں بیان کی کہ العلم، علم کے ذریعے کیا ہوتا ہے، معرفت کے ذریعے کیا ہوتا ہے. العلم یحرسک، علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. وانت تحرس المال، اور مال کی حفاظت آپ کو کرنی پڑتی ہے. علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. مزید فرماتے ہیں العلم حاکم والمال محکوم، اور علم حاکم ہے، مال محکوم ہے. امام احمد ابن یحییٰ کیا فرماتے ہیں، کم آکل آیت مواہبہ وجاہل جاہل تلقاہ مرزوقا، ھذا الذی ترک الحوہام حائرۃ وسیر العالم حریر زندیقا. علم کی بڑی فضیلت بیان کی، علم کی بڑی اہمیت بیان کی. جناب امام شافعی فرماتے ہیں، میں علم حاصل کر رہا ہوں، ایک طرف ایک انسان نفل عبادت پڑھ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنے والا، چاہے میں ہوں چاہے دیگر طلباء ہوں، علم حاصل کرنے والا اس نفل عبادت سے زیادہ بہتر کام کر رہا ہے. رب العالمین قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ارے بتائیے کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ یہ حل استفہام انکاری ہے. یہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. جن کے پاس علم ربانی ہے، جن کے پاس علم وحی ہے، جن کے پاس قرآن کی معرفت ہے، دین کی معرفت ہے، ایک وہ جو کچھ نہیں جانتے، کا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دو طبقات کا ذکر فرمایا، ایک طبقہ جس کے پاس دین کا علم ہے، دوسرا طبقہ جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، چاہے عابد ہے، چاہے صائم ہے، چاہے تہجد گزار ہے، چاہے دیگر عبادتیں کرتا ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے کاروباری ہے. کا ایک جس کے پاس وحی کا علم ہے، دوسرا جس کے پاس وحی کا علم نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی فرق کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور یوں فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں کا چاند ہو اور ستارے موجود ہو. 14ویں کے چاند کو تاروں پر فقیت ہوتی ہے، ایسے ایک عالم کو عابد پر فقیت ہوتی ہے. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ارے عالم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے عابد پر جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے کمزور بندے پر ہے، کہ اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر ہے. عابد کا معنی عبادت کرنے والا، عابد کا معنی اللہ کی بندگی کرنے والا. تو بتائیے عالم کے مقام کو کتنا اونچا بیان کیا. اس کا معنی یہ کہ اس علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور جو اس علم کو حاصل کر لیتا ہے اس کی کتنی بڑی فقیت بیان کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. لَمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء کوئی زر زمین چھوڑ کے نہیں گئے، انبیاء کوئی مال و متاع چھوڑ کے نہیں گئے، انبیاء کوئی درہم و دینار چھوڑ کے نہیں گئے، انبیاء کوئی ذہب اور فضہ چھوڑ کے نہیں گئے، سونا چاندی چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ کس چیز کے وارث ہیں؟ وَالرَّسُولُ عِلْمًا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. علم چھوڑ کے گئے ہیں اور علم وہی چھوڑ کے گئے ہیں. وارث کون ہوتا ہے؟ جو قریب ہوتا ہے،
دور کا بندہ وارث نہیں ہو سکتا. بیٹا موجود ہو اور پوتا موجود ہو تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا وارث نہیں بنتا. اللہ کے رسول یہی فرما رہے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کتنی بڑی فضیلت بیان کی, کتنی بڑی عظمت بیان کی. ان ممبروں کے وارث ہیں, اس محراب کے وارث ہیں, قال اللہ اور قال الرسول کے وارث ہیں. لہذا اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیجئے, اپنے بچوں کو وحی کا علم سکھائیے تاکہ وہ انبیاء کے وارث بن سکیں. اپنے بچوں کو وحی کا علم سکھائیے تاکہ وہ دیگر پر فقیہت حاصل کر سکیں. اللہ رب العزت نے یہ خالی علماء کی فضیلت نہیں, اس علم کی فضیلت ہے. جو اس علم کو حاصل کرتا ہے اس کی فضیلت ہے, جو اس علم کو بیان کرتا ہے اس کی فضیلت اور فقیہت ہے. علماء کی گواہی اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ ذکر کی. علماء کی گواہی اللہ نے ملائکہ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کی اور یوں فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یہی گواہی ملائکہ نے دی اور یہی گواہی اولو العلم نے دی. کتنی بڑی فضیلت ہے. سورہ الفاطر کے اندر فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. ان میں خشیت و للہیت آنی چاہیے کیونکہ ان میں معرفت الہی ہے, ان میں اللہ کی معرفت ہے, ان میں اللہ کے دین کی معرفت ہے. شیخ الاسلام کیا خوب لکھتے ہیں کہ جس کے اندر خوف نہیں ہے, جس عالم کے اندر تقوی نہیں ہے, جس عالم کے اندر خشیت نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے. اس کے پاس ایک فن ہے فنون میں سے. یہ علم, وحی کا علم, یہ اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے. وحی کا علم یہ اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے. اس لیے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ سے ڈرنے والے, تقوی و للہیت اختیار کرنے والے کون ہوا کرتے ہیں؟ یہ علماء ہوا کرتے ہیں جن کے پاس وحی کا علم آ جائے اللہ رب العزت ان کے دل میں خشیت پیدا کر دیتے ہیں. امام غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جن کو رب کی معرفت ہو جائے, جن کو علم وحی کی معرفت ہو جائے, ان میں دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک اللہ کا خوف بڑھ جاتا ہے, للہیت اور خشیت بڑھ جاتی ہے, تقوی کا معیار اونچا ہو جایا کرتا ہے. اور دوسری چیز دنیا سے طمع, لالچ اور رغبت کم ہو جایا کرتی ہے. رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور کیا فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا مقالتی. اللہ اس بندے کو خوش رکھے, اس بندے کو تر و تازہ رکھے, اس بندے کی زندگی میں برکت دے دے. ارے کس کو؟ من سمع منا مقالتی, جو میری حدیث کو سنتا ہے, میرے فرمان کو سنتا ہے, میری روایت کو سنتا ہے, سننے کے بعد اسے یاد کرتا ہے, یاد کرنے کے بعد فَيُبَلِّغُهُ كَمَا سَمِعَهُ, تو لوگوں تک پہنچاتا ہے. مینو ان, کوئی رد و بدل نہیں کرتا, کوئی ترمیم نہیں کرتا, کوئی آگے پیچھے نہیں کرتا. جیسے حدیث سنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مینو ان ویسے پہنچاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نظر اللہ, اللہ اسے خوش رکھے, اللہ اسے تر و تازہ رکھے. یہ دعا کس کے لیے دی؟ جو قال اللہ اور قال رسول پڑھا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اہل علم کے لیے برکتیں عطا کی, اہل علم کے لیے عزتیں عطا کی, اہل علم کے لیے بلندیاں عطا کی, اہل علم کے لیے مقام عطا کیے. سورہ المجادلہ پڑھیے, رب العالمین کیا فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے بلندیاں رکھی ہیں, مقام رکھے ہیں کس کے لیے؟ جنہوں نے علم حاصل کیا, جو علم سیکھتے ہیں, جو علم سکھاتے ہیں. اوتوا العلم درجات, اللہ نے ان کے لیے درجے رکھے ہیں. ان کی مجالس کو اختیار کیا کریں, قال اللہ قال رسول سنا کریں, قال اللہ قال رسول پڑھا کریں, علم وحی سیکھنے کی جستجو کیا کریں. علم وحی سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی شرط نہیں ہوتی, پڑھنے کے لیے کوئی عمر کی شرط نہیں ہوتی. اس موضوع کا ذکر میں آخری حصے میں کروں گا. ان کی مجالس اختیار کریں, فضیلت کتنی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, کوئی بھی لوگ, جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں اللہ کے گھر میں, یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, وَيَتَدَارَسُونَهُ, اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن کی محفل ہو رہی ہے, دین کی محفل ہو رہی ہے, قرآن کا درس ہو رہا ہے,
قرآن کے متعلق احکامات بتائے جا رہے ہیں، پیغمبر کی حدیث سنائی جا رہی ہیں، اس محفل میں کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ،